چونکه ولایت فقیه یک مسئله حوزوی کن چوغو علماء کن آقای حکیم، آقای خویی، آقای تبریزی توسون قبول میکن. ملا چیه تا زربنا آئر میڈیے کا زر دن اچھا جہاں ملا دے کن تاس اسلامی حکومت دن آرام سون نیدو کا تو انہا پیغمبر بچے عالم سون جنتا دیا ایران عالم پو حضر اللہ تعالی چن زیر نا دیو صحیح زیرینا دو صحیح زیر من دے نتا الحاصل دیو جامعین فقہا سغی مراجع سغی کوین ذکر نا تعریف یا یاد کن چی خاص جاکتی بچه دون زندگی و جمعه جماعات عید ولادات موضوع محدویت دیگه زیر این من دوکچه منده دو زیر بنا خود به خود ایمی ذکر کمرنگ چند چایا دو ندی که دی صفات پونه صفات پود سوخ یا بین میکر چه او دو سوخ فرق ده رضا شاه سلطنت هم سے جمهوریتی که بدل ولا قبول باز اما خمینی مدام زیا یا دے میدام شاس پو فائدہ سو نقصان سو یری سابقہ نظر دے متز کا تمی سابقہ تا نقصان موجود ہے ماشی ہے کارگین چوکا فضل داره دی ایام هفته ولایت زن فوز کلا چی بینو دی انقلابی دی بسم الله سو بینو دی غدیر ولایت کو دی کا بحث بسنا مششو با فقها سغایود زیر نظام زیر جو با کیرچادون غلطین ولایت کی دی تمام انسان با امیر المومنین ولایت کرم الگ ولایت چکین حقیقی ولایت معنوی ولایت تکتگین عن ابي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال من اشرك سوچ شریک قرار تانو مع امام خوب دے امام کو امامته من الله خدای طرف نے امام قرار تا سد امام چوانس پو ہاں چونگیس پو عمل تقوی افسوس یزین دو پر گوسن امام چیز ہاں میں نگاما گتی بلبیس کو زنزا فول نگاما تفسیر داره نادون هم شاگرد پوچاسون چیز رو تا چکسو میاد داره چیزی که تو مساحه ساما چیزی امام چیزی مثلا چی دام مشکلات یعنی امام بیا پوس کسل بوس اگر خدای طرف نه امام این کن بگه یعنی که تو شریک قرار تانسا تصریح بزده من لیست من خدای امام پو امامته من الله خدای طرف نه امام قرار متانس کن چکلا اگر امام این تو خواه زرزس ناریک نه خوب شریک قرار تانا کان مشرکن بالله قرآن مشرکین. دشمن کا ہدف یہ ہے کہ انقلابی مفاہیم کی روشن اور درخشاں علامتوں کو مٹا دے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو انقلاب اسلامی کی یاد سے دور کر دے، انقلاب اسلامی کے مقصد کی یاد سے غافل کر دے، انقلاب اسلامی میں ہونے والے عظیم کاموں کو فراموش کرا دے اور انقلاب اسلامی کے امام خمینی کو لوگوں کے ذہنوں سے نکال دے. اسی کام کے لیے وہ سرگرم ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اس میدان میں ہمارے مقابلے پر جو فعال محاذ ہے وہ ایک بہت وسیع محاذ ہے. اس کا مرکز امریکہ ہے. اس کے اطراف میں بعض یورپی ممالک ہیں اور اس کے کناروں پر وہ لوگ ہیں جو مزدور، خائن، نوکر، بے وطن اور ایسے افراد ہیں جو یورپ اور دیگر جگہوں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ کسی طرح فائدہ حاصل کر سکیں، اور انہوں نے اسی کو اپنا طریقہ کار بنا لیا ہے، اور ہم ان سب کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہیں. لہذا محاذ انقلاب اسلامی اور مقاومت کے کارکنوں کو چاہیے کہ دشمن کی اس سازش کے خد و خال کو خوب اچھے طریقے سے پہچانیں اور اپنی صف بندی اسی دشمن کی ترتیب اور اس کے مقاصد کے مطابق منظم کریں. جیسے ہم فوجی میدان میں اپنی صف بندی دشمن کے ہدف کو دیکھ کر کرتے ہیں. جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دشمن کس مقام پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اپنی فوجی ترتیب اسی انداز سے کرتے ہیں تاکہ دشمن ناکام ہو جائے. بالکل اسی طرح یہ کام تبلیغ کے میدان میں، میڈیا کے میدان میں بھی ہونا چاہیے. تبلیغاتی صف بندی اس رخ پر ہونی چاہیے جس رخ پر دشمن نے نشانہ باندھا ہے، اور وہ رخ یہ ہے: اسلامی معارف، شیعہ معارف اور انقلابی معارف. دشمن نے انہی کو ہدف بنایا ہے، لہٰذا انہی کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے ہونا ضروری ہے. یقیناً یہ کام آسان نہیں، لیکن خوش قسمتی سے آج ہمارے پاس حوزہ علمیہ میں بہت سے فضلاء علماء موجود ہیں جنہوں نے
ان میدانوں میں کام کیا ہے، غور و فکر کی ہے اور علمی نتائج بھی حاصل کیے ہیں۔ ملک کے منقبت و نوخانوں کا حلقہ ان علوم اور ان اہل علم سے پوری طرح استفادہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ منقبت و نوخواں حضرات اس مذہبی انجمن کو جس میں آپ موجود ہوتے ہیں انقلابی اقدار اور دیگر دینی اقدار کی پابندی کا مرکز بنا سکتے ہیں، خاص طور پر آج کے زمانے میں جب کہ نوجوان خوش قسمتی سے مذہبی انجمن کی طرف بھرپور رغبت رکھتے ہیں۔ آج نوجوانوں کا رجحان مذہبی انجمن کی طرف بہت زیادہ ہے، ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ آج مختلف شہروں میں نوجوان، جیسا کہ ہمیں بھی اطلاعات ملتی ہیں یا ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں یا خبریں موصول ہوتی ہیں، خوش بختی ہے کہ بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اس نعمت کی قدردانی کی جانی چاہیے۔ اس نئی نسل کو اس ہٹ دھرم، خبیث اور بدقسمتی سے وسائل رکھنے والے دشمن کے ہدف کے مقابلے میں محفوظ اور مضبوط بنانا ضروری ہے۔ میں سفارش کرتا ہوں کہ منقبت و نوخوانی میں ائمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں معارف کی تبیین و تشریح کو نمایاں کیجیے۔ میری نظر میں ائمہ علیہم السلام دو بڑے کام انجام دیتے تھے۔ ایک تبیین معارف تھا، معارف کا بیان تھا جس کے ذریعے اسلامی معارف محفوظ رہے۔ اگر وہ معارف اسلامی کو واضح نہ کرتے تو آج اسلام اور اس کے حقیقی معارف میں سے کچھ بھی باقی نہ رہتا۔ یہ ان کا ایک بہت بنیادی اور اہم کام تھا۔ اور دوسرا مسلسل جد و جہد تھی۔ ائمہ معصومین علیہم السلام مزاحمت اور جد و جہد کیا کرتے تھے۔ اس موضوع پر میں نے سالہ سال سے بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ تمام ائمہ معصومین مسلسل جد و جہد میں مصروف رہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں اور پھر حضرت سید الشہداء امام حسین کے دور میں یا بعد کے ائمہ علیہم السلام کے ادوار میں تمام ائمہ علیہم السلام مزاحمت و جد و جہد کرتے رہے، خلافت کے نظام کے خلاف، حق کے دشمنوں کے خلاف۔ ہر امام نے اپنی اپنی روش اختیار کی، لیکن سب نے یہ جد و جہد جاری رکھی، یہ مقاومت جاری رکھی۔ لہذا ائمہ کی زندگی بیان کرتے وقت معارف دین کی تبیین و تشریح اور جہادی و انقلابی معارف کی تفسیر و وضاحت کو لازمی طور پر جگہ ملنی چاہیے۔ ایک سفارش یہ ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف ان باتوں کی دفاع پر اکتفا نہ کریں جن میں وہ شبہ پیدا کرتا ہے۔ یقیناً اس کا دفاع ضروری ہے، دشمن کی شبہ انگیزی کو رد کرنا بھی ضروری ہے، لیکن دشمن کے پاس بہت سے کمزور نکات بھی ہیں۔ ان کمزور پہلوؤں کو نشانہ بنائیں، ان پر حملہ کریں، باقاعدہ حملہ کریں۔ شعر کے مفاہیم میں بھی جہاں آج بعض یہاں ہمارے بھائیوں نے خوش قسمتی سے کر کے دکھایا کہ ان کے پاس اس میدان میں بھی اچھی صلاحیت موجود ہے، دشمن کے ان کمزور پہلوؤں پر حملہ کریں، انہیں موضوع اظہار بنائیں۔ میری ایک سفارش یہ ہے کہ نوحہ و منقبت خوانی کے ممبر کو اسلام کی قوتوں سے بھر دیجیے، چاہے وہ ذاتی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں، سیاسی امور ہوں یا دشمن سے مقابلے کے پہلو۔ اسلام ان تمام میدانوں میں بہت اہم معارف اور بڑے مضبوط نکات رکھتا ہے۔ یعنی جو شخص آپ کی گفتگو یا آپ کے پروگرام میں شریک ہو یا آپ کی منقبت و نوحہ کو سنے، وہ قرآن اور قرآنی مفاہیم سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ منقبت و نوحہ خوانی کو ایک مؤثر اور اہم وسیلہ بنائیے، دین کی ترویج کے لیے، دینی مفاہیم کے فروغ کے لیے اور انقلابی افکار کے بیان کے لیے۔ البتہ یہ کام اس وقت بڑی حد تک ہو بھی رہا ہے۔ اسے مزید پھیلائیے، اسے اور تقویت دیجیے، اسے عام کیجیے اور ہر جگہ اس کا وجود ہونا چاہیے۔